أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ صورت نور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی امت محمدیہ میں مومنوں سے مخاطب ہو کر وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے متعلق حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شرح آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360
حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جن خلفاء کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اور ان کے دین کو کہ ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ آگے حضور اسلام فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے، اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ اس حوالہ میں حضور صاحب نے یہ جو روحانی خلیفوں کی بات کی ہے یا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد وہ روحانی خلیفے ہیں جو عاصم کی اس حدیث کے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، اس حدیث میں عاصم نے جن وجودوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرے گا، انہیں علم دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پا کر میری دین میں جو غلطیاں صدی میں پڑ جائیں گی یا بدعتیں داخل ہو جائیں گی، ان کو وہ ان کی تجدید کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے۔ یہاں پر حضور صاحب نے جن خود روحانی خلیفوں کی بات فرمائی ہے اپنے اس اقتباس میں، یہاں پر حضور صاحب کی روحانی خلیفوں سے مراد یہ مجددین ہیں، جن کا سلسلہ دوسری صدی کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا، اور وہ بیک وقت مجدد بھی تھے اور ملت اسلامیہ کے خلیفہ بھی تھے اور روحانی خلیفہ بھی تھے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کی بعض باتوں کا جواب دیا تھا۔ میں نے اس کے سوالوں کے جواب تو نہیں دیے تھے اس گزشتہ خطبہ جمعہ میں، بلکہ میں نے ایک دو دفعہ اپنے اس گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ یہ تعارفی خطبہ جمعہ ہے۔ محمد یحییٰ صاحب کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے میں آئندہ خطبات میں جواب دوں گا۔ تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کے اسی سوال یا اسی بات کا جواب دیا تھا جو کہ انہوں نے عزیزم عبدالقدیر صاحب سے مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، تو یہ دو موضوعات، ان کی مراد یہ ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی کہ خلافت احمدیہ اور قدرت ثانیہ، یعنی یہ دو موضوعات خاص طور پر وہ ہیں جن دو موضوعات میں جنبہ گروپ کی جان ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ اصلاح پسند یا جنبہ گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں کہ ان سے ضرور ان موضوعات کے اوپر سوالات کریں۔
میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب جھوٹ بولا ہے. آپ نے جو بیان دیا اور جو ویڈیو کلپ آپ نے یا آڈیو بنایا ہے عزیز عبدالقدیر کے حوالے سے، تو یہ سب آپ نے بڑھ کے ماری ہیں، جھوٹے بیان ہیں آپ کے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کو بڑی غیرت دلائی ہے کہ آپ آئیں، ان دونوں موضوعات، باقی موضوعات بھی، لیکن سر دست خلافت احمدیہ قدرت ثانیہ پر ہم بات کریں گے. آپ میرے پاس ہیں، اپنے مولویوں کو لے کر آ جائیں انشاءاللہ. ان موضوعات پر جن کے متعلق کہہ رہے ہیں نا کہ جمبا گروپ کی جان ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اسی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اگر آپ یہاں پر اپنی کوئی عزت کا آپ کا مسئلہ ہے، آپ نہیں آنا چاہتے، تو مجھے اس نیک کام کے لیے دعوت دیں، میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں. وہاں پر انہی دو موضوعات خلافت احمدیہ قدرت ثانیہ پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے. اس کے بعد دیگر جو اختلافی موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ کو اتنی غیرت دلانے کے باوجود آپ نے بے غیرت ہونا تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس نیک کام کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور آپ کی بے شرمی اور بے غیرتی کی بھی یہ انتہا ہے کہ ویڈیو کلپوں میں یک طرفہ طور پر اسم کی باتیں چھوڑتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں یک طرفہ طور پر. اب میں نے عملاً آپ کی یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جمبا گروپ کی جان جو خلافت احمدیہ قدرت ثانیہ میں ہے، میں نے اس کو بالکل باطل ثابت کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ آپ نے بولا ہے. اگر آپ نے سچ بولا ہوتا تو ضرور میرے پاس آتے اس کی تسلی کرنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے کہ واقعی جمبا گروپ کی جان ان میں ہے. آپ تو بھاگتے پھر رہے ہیں اس سازش کے آگے، اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو دیگر صاحب علم دوست ہیں ان کے آگے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. اچھا، اب میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، میں آپ کے آگے آپ کے اس بیان کو چھوڑنے کے بعد میں بھی آپ سے ایک بات کہتا ہوں. میری یہ بات ہے کہ جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح آپ مخالفوں کی جان بھی خاکسار کے ساتھ گفتگو اور بات چیت نہ کرنے میں ہے. میں بالکل یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح آپ لوگوں کی جان بھی اسی معاملہ میں ہے، یا آپ کی جان بھی اسی رویہ میں ہے کہ جمبا صاحب کے ساتھ گفتگو اور بات چیت نہ کی جائے. اور آپ اس عاجز کے ساتھ یا میری جماعتی احمدیہ پسند کے ساتھ گفتگو اور بات چیت نہ کر کے اپنے آپ کو، جو آپ نے دکان جھوٹی بنائی ہوئی ہے بلائے قادیان کی، اس کو آپ نے سہارا دیا ہوا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عاجز کے ساتھ بات چیت نہ کرنے اور گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے ہی آپ کی یہ دکان قائم ہے، اور آپ کی جان بھی اسی رویے میں ہے کہ جمبا صاحب سے بات نہ کی جائے، گفتگو نہ کی جائے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کی اس بات کو جھٹلا کر دکھا دیا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا اور آپ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. آج ایک ہفتہ ہو گیا، دوسرا جمعہ ہے، لیکن آپ کی طرف سے میرے جو امیر صاحب ہیں UK کے، تو ان سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جو اگر رابطہ بھی ہوا ہے تو آپ نے یہ جو میرا دعوت ہے اس کو قبول نہیں کیا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس بیان کو جھٹلا کر دکھائیں. میں کہتا ہوں نا، آپ لوگوں کی جان اسی رویے میں ہے کہ جمبا صاحب سے بات چیت اور گفتگو نہ کی جائے. اسی میں آپ کی بلائے قادیان کی جو دکان ہے جھوٹی، جس پہ آپ کی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے ڈرامہ، اسی کی خیر یا اسی کی بقا اسی میں ہے آپ لوگوں کے نزدیک کہ جمبا صاحب سے نہ گفتگو کی جائے نہ اس سے بات کی جائے. یعنی گفتگو اور بات چیت سے مراد ہے کہ ہم بیٹھیں فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ہم بات کریں اپنے اختلافی معاملات کے حوالے سے. یہ میں بات کر رہا ہوں. یک طرفہ آپ ویڈیو بنائیں، آڈیو بناتے پھریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یک طرفہ طور پر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میرا مقصد کہنے کا ہے کہ آپ قطعاً کسی لمحے بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ میرے ساتھ فیس ٹو فیس یا آمنے سامنے بیٹھ کے، یا میرے جو دوسرے صاحب علم دوست ہیں جماعتی میں صاحب کے، ان کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے آپ کو لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کی جان اسی رویے میں ہے کہ جمبا صاحب سے بات چیت نہ کی جائے، گفتگو نہ کی جائے. تو اگر آپ میں کوئی غیرت ہے تو میری اس اسٹیٹمنٹ کو، جو میں نے آج یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کو جھٹلا کے دکھائیں. میں نے آپ کی بات کو، جو آپ نے عزیز عبدالقدیر صاحب سے کی تھی، یہ دو موضوعات جو ہیں خلافت احمدیہ اور قدرت ثانیہ میں جمبا صاحب کی جان ہے، میں نے اس کو ثابت کر دیا اور چیلنج کیا کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں. میں انہی موضوعات پر سب سے پہلے بات کروں گا.
علاوہ اس کے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار کا جو امیر ہے عظیم ظہور احمد صاحب، اس سے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی خلافت کی کیا حیثیت ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اول خلیفۃ اللہ تھے اور پھر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. دونوں خلیفے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلیفے تھے، خلیفۃ الرسول بھی تھے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلیفے تھے، ایت جو استخلاف ہے اس کے مطابق. اور یہ صرف مرزا غلام صاحب کی بات نہیں، ہر مجدد کی یہی حالت ہے. امت محمدیہ میں ہر صدی کے ساتھ پر جو آسم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو کھڑا کیا کرے گا، ایک مومن کو کھڑا کیا کرے گا، وہ اس 100 سال میں جو غلطیاں ہوں گی ان کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ سے علم پا کر. یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے 2ری صدی کے سر سے شروع ہوا اور قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا. 14ویں صدی کے سر پر اسی سلسلے کے خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کے مرزا غلام صاحب 13ویں خلیفہ تھے. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو مجددین ہیں یا حضرت مرزا غلام صاحب کے بارے میں یہ بتایا میں نے، یہ صرف مرزا غلام صاحب کے بارے میں بات نہیں ہے. ہر مجدد جو ہے اول خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور ثانیاً وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہوتا ہے، وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے. اس طرح یہ عاجز بھی اول خلیفۃ اللہ ہے اور اس کے بعد خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ ہر مرسل جو ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے یا مبعوث ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ منافق قسم کے دنیا دار لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس قسم کے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. کوئی دعوے لے کر پھر رہا ہوتا ہے، نفس کے دعوے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی دنیاوی امنگیں، نمود و نمائش یا شہرتیں ہوتی ہیں. بھی ہم مذہب کے دائرے میں داخل ہو کر اس بندے کی جماعت میں شامل ہو کر ہم بھی اپنے قد کو اونچا کریں، ہماری بھی کوئی نام ہو دنیا میں. اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اور بعد میں سامعین کرام جب پھر ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتیں، ان کے مفادات پوری نہیں ہوتے، کہ اس قسم کے لوگ پھر نہ صرف متعدد ہوتے ہیں بلکہ اس رسول پر نعوذ باللہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب خدا تعالیٰ کے سچے مرسل تھے. اس کا ایک تھا حواری یہودا اسکریوتی، بڑا قابل اعتماد ان کا حواری تھا. یہ غالباً کچھ جنت کی کوئی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی باتیں ہیں لکھی ہوئی انجیل میں. تو یہ شخص بھی بعد میں پھر یہ مرتد ہوا، بلکہ 30 روپے کے لالچ میں اس شخص نے اپنے مرشد کو پکڑوا دیا. یہ حواری تھا، بڑا قابل اعتماد حواری تھا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کا. بعد میں مرتد ہوا اور پھر اینڈ اس کا ہوا کہ اس شخص نے خودکشی کی. تو اس کے علاوہ کاتب وحی عبداللہ بن سعد ابی سرا بھی ایک صحابی تھا، کاتب وحی بھی تھا. اس کو بھی ٹھوکر لگی، وہ بھی مرتد ہوا. اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سورۃ مومنون کی آیت جو 15 ہے اس میں جو اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس آیت کے ٹکڑے کے حوالہ سے اس شخص کو ٹھوکر لگی. تو بعد میں پھر مرتد ہوا، مکہ کے منکرین مشرکین کے ساتھ جا ملا اور پھر ذلیل و خوار ہوا. اور بعد میں جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد پھر یہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی تھا، دودھ شریک بھائی تھا، پھر اس نے حضرت عثمان صاحب سے سفارش کی، ان کے پاس آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عاصم کے داماد تھے تو ان کی سفارش لے کر اس شخص نے امان پائی عاصم کی. یہ بھی مرتد تھا، کاتب وحی تھا ویسے. اسی طرح ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب 1 صدی قبل کی باتیں ہیں، 15-20 سال وہ حضرت مرزا غلام صاحب کا مرید رہا، بلکہ اس کو بھی الہام ہوتے تھے. پھر بعد میں ایسی بدبختی اس پر غالب آئی کہ نہ صرف وہ مرتد ہوا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب پر لعنت بھیجتا رہا. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جو میں اپنی جماعت کے ایک مرتد کا ذکر کیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے دل میں بھی نفس میں بھی کچھ دنیاوی مفادات وہ رکھتا تھا بندہ، اس کے بھی اپنے چھپے ہوئے دعوے تھے کچھ، اور اس عاجز کو وہ استعمال کرنا چاہتا تھا. حالانکہ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا، سب باتیں میں نے بتا دی تھی. وہ اتنا جھوٹا آدمی تھا کہ لیکن وہ ظاہری طور پر کہتا تھا یہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن در پدر وہ اپنے جو شیطانی اس کے دعوی تھے، نفس کے دعوی تھے، اس سے باز نہ آیا. اس نے ایک ٹرک کیا میرے ساتھ. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ خدا کے بندے ہو سکتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ الہام نازل کرتا ہے، اس میں بد
یعنی اس قسم کے لانتی لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگوں پر یہ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مس یوز کرنے، اس قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ الہام نازل کیا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس قسم کا یہ بندہ ہے، اس کے اندر بھی تھی وہ چیزیں رہیں، لیکن اندر پھر بیعت کی اس شخص نے، میری جماعت میں داخل ہوا، 2-3 سال کے بعد ایسا ایسا اس نے پھر رنگ دکھانے شروع کیے، اور پوری جماعت نے عیسیٰ نے اس پر لعنت بھیجی، اور پھر یہ مرتد ہوا۔ اور 2016 میں ڈاکٹر محمد شاہ صاحب، آپ نے اسی انسان کی طرف 7 سوال بھیجے تھے، اور اس نے اپنی فیس بک بھی لگائے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سوال، چونکہ اس وقت میری جماعت میں تھا یہ بندہ، تو چلتے چلتے میری طرف بھی آ گیا، اور میں نے 29 جنوری 2016 اور پھر 5 فروری اور 12 فروری 2016 کے خطبات میں آپ کے 7 سوالوں کے جواب دیے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، جب یہ شخص مرتد جو ہے، جس کی طرف آپ نے سوالات بھیجے تھے، جب وہ میری جماعت میں جماعتی احمدیہ اصلاح پسند میں تھا، آپ کو پتہ ہے اس صاحب نے مقصد یہ تھا بھی کس طریقے میری بھی گڈی چڑھ جائے، میرا بھی قد اونچا ہو، میں بھی کوئی تسلیم کر لیا جاؤں، کوئی مسلح یا مرسل یا جو بھی ہے۔ اس شخص نے اس کاموں کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو کانا دجال اور دجال اکبر ثابت کیا تھا۔ اس زمانے 2016 میں یہ کرتا پھر رہا تھا، اور مرزا مسعود احمد کو بکری چور اس شخص نے ثابت کیا۔ اور یہ جو باتیں ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ای میل فورم پر جتنے بھی شرکاء ہیں، آج کل تو سلسلہ اس کا ختم ہو گیا ہے اور اچھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، ایسی فضول وقت ضائع کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ 4-5 سال ای میل فارم بڑا گرم رہا ہے، اور لوگ جو لوگ اس ای میل فارم پر لکھتے تھے یا پڑھتے تھے، ان کو پتہ ہے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس شخص نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، مجھے یوز کرنے کے لیے یہ کام بھی کیے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو کانا دجال اور دجال اکبر ثابت کیا، باقاعدہ حوالے دیے، اور پھر مرزا مسلم کو بکری چور اس شخص نے ثابت کیا۔ آج کل پھر آپ لوگوں کی جماعت کے میں ملا ہوا ہے، یعنی جب یہاں سے کام نہ اس کا بنا، تو میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو کہوں گا کہ اگر اس جو آپ کے خلیفہ صاحب کو مرزا مسرور کو بکری چور ثابت کر کے کھڑا ہوا ہے، یا آپ کی خود ساختہ مسلم موت کو جس نے کانا دجال اور دجال اکبر ثابت کیا ہوا ہے ای میل فورم پر، آپ اگر اس سے کوئی میرے خلاف کو مت لینا چاہیں تو ضرور لیں اسے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ نا کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ ہر انسان کو جہاں پر کھانا کھاتے ہیں وہاں پر یہ پیشاب کر دیتے ہیں، اتنے لانتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان ایسے لانتی لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی قوم یا امت یا جماعت اپنے وقت کے سچے مجدد کی تجدید کو کبھی قبول نہیں کیا کرتی۔ یہ ایک میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب 1 صدی قبل آئے، آپ کے دعوی کافی سارے تھے، ان میں ایک مجدد صدی 14ویں صدی کے مجدد صدی ہونے کا بھی دعویٰ تھا، اور مجدد آخر بھی تھے، خاتم الخلفاء، امام مہدی موعود علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام، یہ سارے ان کے دعوی تھے۔ آپ علیہ السلام نے آپ سے پہلے جو 1000 سال میں اسلام پر جو غرب کچھ دنیا دار لوگوں نے یا بعض بے علم لوگوں نے امت محمدیہ میں قرآنی تعلیم میں کچھ گرد ڈالی تھی، بگاڑ پیدا کیے تھے، غلطیاں پیدا کی تھیں، مرزا غلام صاحب نے وہ 1000 سالہ جو غلطیاں تھیں، وہ جو خرابیاں تھیں اسلام میں پیدا ہو گئی، ان کو زبردست طریقے سے آپ علیہ السلام نے ان کی تجدید کی اور اصلاح فرمائی۔ اور میں بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر چند کا ذکر بھی کر دیتا ہوں، حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے باطل اور فاسد عقیدے کی تجدید اور اصلاح فرمائی آپ علیہ السلام نے۔ اسی طرح ختم نبوت کے باطل عقیدے کی تجدید اور اصلاح فرمائی آپ علیہ السلام نے، 1 صدی قبل کی باتیں ہیں۔ اسی طرح امت محمدیہ میں کچھ لا علم لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا، آج تک یہ عقیدے چلے آ رہے ہیں، بڑے اچھے بڑے پڑھے لکھے کھلے ذہن کے عالم جو ہیں، وہ بھی مطلب میں کبھی کبھی سنتا ہوں تو وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ ختم وحی و الہام کے باطل عقیدے کی تجدید اور اصلاح بھی حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمائی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب جو مجدد الفاخر تھے، انہوں نے یہ جو تجدید فرمائی تھی، یہ تینوں باطل عقائد کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا امت محمدیہ کی اکثریت نے مانا ہے ان کی تجدید کو؟ ہرگز نہیں۔ امت محمدیہ کی اکثریت تو آج تک نعوذ باللہ من ذالک کفر کے فتوے لگاتی پھر یہ مرزا غلام صاحب پر۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے
کہ سچا جو مجدد ہوں اپنے وقت کا، اس کو اس کی قوم کو، یعنی قلیل لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مانتے ہیں، کئی تعداد ہوتی ہے ان کی، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس پر یہی گواہی دیتا ہے کہ میرے جو مرسل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلیل تو تعداد لوگ ہوتی ہے قوم میں سے یا جماعتوں میں سے جو ان کو قبول کرتی ہے، اکثریت جو گمراہ ہوتی ہے وہ نہیں مانتے۔ ان کی تجدید کو انہوں نے کیا ماننا ہے، وہ تو الٹا کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب پر آج بھی امت محمدیہ کا پورا زور۔ آپ یوٹیوب پہ چل جائیں، کتنا گند لوگ اچھالتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ختم وحی و الہام کے متعلق میں ان کے چند شعر پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ تینوں باطل عقائد کی، یعنی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ختم نبوت اور ختم وحی و الہام کے متعلق تجدید فرمائی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم قطعاً زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں عام انسانوں کی طرح، نہ آسمان پر وہ زندہ گئے تھے۔ اسی طرح نبوت کا جو سلسلہ ہے قیامت تک جاری و ساری ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، تصدیق کرتا ہے اس بات کی، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے، جن لوگوں کے اندر گند بھرے ہوئے ہیں، صرف وہ قرآن پڑھتے ہیں، عربی بھی جتنی ہے ان کی، حافظ قرآن بھی ہیں، اندر گند ہے، تو ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال یہ ختم نبوت کا باطل عقیدے کی بھی تردید قرآن کریم فرماتا ہے، حضور سامنے دلائل دیے ہیں، اور آج یہی کام میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا غلام ہوں، بعوضہ کی غلام ہوں، وہی کام میں بھی کر رہا ہوں۔ اسی طرح ختم وحی و الہام کی بھی تردید کی آپ نے بھی، نہیں وہ خدا آج بھی بولتا ہے، لیکن اس کے بولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، صفائی پیدا کرنی چاہیے۔ وہ جو ہمارا دل ہے وہ آئینہ ہے ایک قسم کا، اور اس کو صاف کرنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے یا جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو ہر بندہ اپنے اندر گند ڈال کے پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی بھئی الہام نہیں ہوتی۔ بھئی الہام ایسے لوگوں کو نہیں ہوتی، خدا کے لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، صالح فطرت ہوتے ہیں، وہ تکبر کے قریب بھی نہیں ایسے لوگ جاتے ہیں، مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کرام فرماتا ہے۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم وحی و الہام کے ختم ہونے کا یہ جو باطل عقیدہ تھا، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ آج اس دنیا میں زندہ یہ آج مثال ہے اس بات کی کہ خدا اس عجز کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور مجھے ہر چیز جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے یا جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہے کوئی بات، اس کی خبر مجھے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہوش مشک تتار، یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار۔ افسوس مسلمانوں پر جو وحی و الہام بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہی تو چیز ہے جس سے خدا، جو سچا خدا، اس کا خبر ہوتی ہے ہمیں، جس کا ہمیں پتہ ملتا ہے۔ قرآن کریم اس کا پتہ دیتا ہے ہمیں، وہ وحی و الہام ہے، اس سے اس کی ہمیں پتہ ملتا ہے کہ اس وجود وہ کیا ہستی ہے۔ تو یہ وحی و الہام بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آسم کے بعد وحی الہام بھی بند ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بند ہوگی تو یار کیا نعوذ باللہ من ذالک، وہ خدا جو پہلے اپنے نبیوں پر وحی و الہام نازل فرماتا رہا، اب نعوذ باللہ وہ گنگا ہو گیا ہے۔ کیوں گنگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، وہ گنگا نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی، یہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، قرآن کیا ہے، اس کی خبر، قرآن کس بات کی خبر دیتا ہے۔ تو اپنے ذوق میں یہ عالم بنے پھرتے ہیں، تو ان کو چاہیے تقویٰ پیدا کریں اپنے آپ میں۔ اللہ کا علم جو ہے، قرآن کا علم تقویٰ کے ذریعے ملتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یعنی قرآن کے متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جس انسان کے اندر تقویٰ ہی نہیں، گند بھرا ہوا ہے، تو اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ قرآن وہ دن رات پڑھتا رہے قرآن، بے شک حافظ قرآن بھی ہو، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں ایک شعر میں، بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک کثر ہے جو آفہیت کا ہے حصار۔ حضرت مرزا غلام صاحب تو اس کو مطلب کہ ایسا ہتھیار سمجھتے ہیں کہ جس سے اسلام فتح پائے گا۔ اور افسوس مسلمان علماء پر مجھے آتا ہے کہ وہ اس وحی و الہام کا جو ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ اپنے بندوں سے کلام کا شروع فرمایا ہوا ہے، ازل سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام فرمایا تھا، وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام کیسے غالب آ جائے گا؟ اسلام تو غالب آنے کا یہی تو ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو پر اپنا کلام نازل فرمائے گا، ان سے گفتگو کرے گا، ان کو حقیقی علم دے گا، دقیق راز جو ہیں مذہب کے اور علم کے وہ ان پر ظاہر کرے گا، اور پھر وہ اس کی روح سے وہ بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا میں
علم کے ذریعے اور حقائق اور براہین کے ذریعے مخالفوں پر، جو دین اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں، ان پر وہ غالب آئیں گے۔ اب میں ایک اور جو سوال ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا، اس کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں عظیم عبدالقدیر سے پوچھتے ہیں، محترم بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آئے یا جو شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو مامور یا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بھیجا گیا ہے تو اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت۔ تو یہ جو آپ نے اوپر سوال کیا ہے قدرت ثانیہ کے لحاظ سے، اس کا جواب تو 100 سال سے دیتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو آپ کے جو جنبہ صاحب ہیں ان کے دعوے میں سے، مثلا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید کی ہے، تجدید دین کیا کی ہے انہوں نے، نمبر ایک یہ میرا آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے آپ سے سوال کرنا۔ آپ ایک ایسے شخص کے پیروکار ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال تو آپ یہ بتائیں کہ کیا تجدید دین کی ہے انہوں نے، اور اس کے ریفرنس بھی بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ جو سوال ہے تفصیلاً میں نے پڑھا ہے، وہ جو آپ نے ویڈیو آڈیو کلپ بنایا ہے عظیم عبدالقدیر صاحب کے حوالہ سے، تو اس کا سادہ سا آپ کا سوال یہ ہے کہ مدعی موعود مجدد صدی 5 دام یعنی خاکسار نے کیا تجدید کی ہے اور اس کے ریفرنس کیا ہیں۔ آپ کا سوال کا لب لباب یہ بنتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہر صدی کے مجدد کو اس کی قوم نے نہیں قبول کیا، نہ اس کی تجدید کو قبول کیا۔ میں نے مرزا غلام صاحب کی مثال آپ کے آگے رکھ دی، آج تک نعوذ باللہ من ذالک مخالفین لانتے بھیجتے پھر رہے ہیں۔ تجدید کو کیا انہوں نے مرزا صاحب کیوں ماننا، ان کے دعوے کو کیا ماننا تھا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجدد آخر کے ساتھ تو یہ سلوک ہو اس کی قوم کا، تو اس کا جو غلام ہے یہ عاجز موعود ذکی غلام مسیح الزمان، اس کی قوم یعنی آپ لوگ فوراً میرے گلے میں ہار ڈالتے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کبھی بھی یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے نفس کی باتیں ہیں۔ آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا پانی پہ ناڑی مارنا، مدارنے والے لوگ ہیں، آپ اصل بات کی طرف نہیں آئیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 1 صدی قبل مرزا صاحب السلام پر بھی اس قسم کے لوگ جو سوال کرتے تھے، پیشگوئی کی بات کرتے تھے، محمدی بیگم کی بات کرتے تھے۔ مرزا صاحب علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ دلی میں انہوں نے ایک اشتہار بھی جاری کیا، پورے مخالف علماء کو بلایا، ان سے صرف یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مسیح عیسی ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور آنے والا جو وجود ہے مسیح عیسی ابن مریم جو موعود ہے وہ تو ہے، وہ ایک امتی فرد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھیں آپ سارے مل کے سب علماء اکٹھے ہو کر قرآن کریم سے ایک ایت مجھے دے دیں جو اس بات کی دلیل ہو کہ مسیح عیسی ابن مریم زندہ بجسم نسی آسمان پر چلا گیا ہے، یعنی وہ ایت بتاتی ہو کہ ایسا ممکن ہے۔ تو میرا سب فرماتے ہیں نہ میں اپنے الہاموں کی پرواہ کروں گا، نہ اپنے دعوے، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میں بھی ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب 17 سال سے 15 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں بنیادی وجہ تنازع ہماری یہ تجدید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مجدد ہونا تو اس ذکی غلام مسیح الزمان یا چلہ و شارپور میں جو وجود حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا، محمدی مریم کو، جس کے متعلق اللہ نشان رحمت فرماتا ہے اور ذکی غلام کہتا ہے، اس کا ایک دوسرا مقام و مرتبہ ایک موعود مجدد صدی 5 دم ہونے کا بھی ہے، لیکن اصل جو دعوی ہے اس کا تو وہ تو چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی کی مصداق کے طور پر موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی الہامی پیشگوئی کا مصداق ہوگا۔ میرا یہی دعویٰ ہے، آپ اصل جو ہے دعویٰ میرا اس کی طرف نہیں آ رہے، یہ تجدید کی طرف آ رہے ہیں۔ وہی بات جو مخالف مولوی مرزا غلام صاحب کے جو تھے وہ جو تماشے کرتے تھے، آج وہی تماشے تم کر رہے ہو کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سب تو پہلے کہ وہ پیشگوئی الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے اس کا دعویٰ مرزا بشیر الدین موعود نے 1944 میں کیا، ٹھیک ہے، اور 1944 میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا قیادت پر، جماعتی احمدیہ کی قیادت پر، اس وقت اس کے کہنے پر، اس کے اشارے پر، اس کی اشیرباز سے اس کے ساتھیوں نے اس کے متعلق مسلم موت کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بذر قدرت ثانیہ کے بھی یہ سارے وہ نیوز نمبر 5 ہے یا 4 ہے یا 3 ہے، وہ دیکھ لے الغلام.com پر ثبوت موجود ہیں۔ اس کے جھوٹے ہونے کا یہی کافی اور قطعی ثبوت ہے ایک متقی احمدی کے لیے
کہ ایک بندے نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس کے متعلق، اس کے کہنے پر لوگ اس کو مسلم موت بناتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے اکثر آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جناب آپ از روئے قرآن کریم اور از روئے مبشر الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، اس کی روح سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ذکی غلام جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو دی تھی، یہ وجود مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، یہ بتا دیں۔ اس کے بعد تو میرے سارے ختم، میرے دعوے ختم، اس کے بعد میں آپ سے بحث ہی نہیں کروں گا۔ میں نے تجدید کیا کی ہے، میں مجدد مئو صدی 15 ہوں، یہ ساری باتیں میں ختم کر دوں گا، لیکن اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ وجود ذکی غلام مسیح الزماں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی، وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا، ثابت کر دیں۔ آپ وہ ٹو دا پوائنٹ کیوں نہیں بات کر رہے؟ میں اسی رویے اور سنت پر عمل کر رہا ہوں جو مرزا غلام صاحب نے رویہ اور سنت اختیار کی تھی 1 صدی قبل۔ آپ وہ رویہ اور سنت اختیار کریں جو مرزا غلام صاحب کے مخالفوں نے اس زمانے میں رویہ اور سنت اختیار کی تھی، وہ محمدی بینک کی یا دوسری پیشوی میں مرزا غلام صاحب کی لے کے پھر رہے تھے کہ آپ جی ثابت کریں، اپنے کو سچا ثابت کریں، فلاں کریں فلاں کریں۔ مرزا صاحب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ دیکھیں میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ حیات مسیح صاحب نے مریم کا سچا ہے قرآن کریم کی روح سے، وہ ثابت کر دیں قرآن کی روح سے، اس کے بعد میرا دعوے میں ختم کر دوں گا۔ بین ہی اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ آپ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے یہ بات ثابت کر دیں کہ وہ ذکی غلام جس کی خبر چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دی تھی، وہ حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا۔ اس کے بعد تو عبدالغفار جنبہ صفر ہو جائے گا، میں بحث ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ رائٹ ایکشن کی طرف آئیں۔ یہ جی تجدید کیا ہے، فلانا ہے، جنبہ صاحب یہ بتائیں، فلانا، یہ ایسی پانی کی مدانی مارنے والی گلاں ہیں کہ نہ اسی مننا ہے نہ جنبہ صاحب ثابت یعنی مرزا غلام صاحب مجدد آخر کو اس کی قوم نے نہیں مانا تھا، ایک عظیم و شان روحانی وجود تھا۔ جنبہ صاحب کی حیثیت کیا ہے آپ لوگوں کے آگے؟ تو یہ باتیں ایسی نہ کریں، ٹو دا پوائنٹ آئیں جو اصل بات ہے۔ باقی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تجدید دین سے کیا مراد ہے۔ سامعین کرام، جب کسی نبی کی امت یا جماعت میں کوئی ایسا عقیدہ بن جاتا ہے یا بنا لیا جاتا ہے جو کہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے، تو اس قسم کے بنے ہوئے یا بنائے گئے عقیدے کو امت یا جماعت میں بدعت یا غلطی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں یا بدعتوں کی لوگ خود اصلاح نہیں کر سکتے، یعنی دنیاوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ امت یا جماعت میں سے اپنے کسی بندے کو چن کر اسے علم دیتا ہے، اور وہ بندہ چنیدہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے علم کی روشنی میں امت یا جماعت میں پیدا شدہ اس قسم کی بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور پھر نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے ان کی تجدید اور اصلاح بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ آج کل یہ عاجز کر رہا ہے دور حاضر میں۔ اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے کو تجدید یا اصلاح کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سن لیجئے۔ اور جس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی تجدید اور اصلاح کرواتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق مجدد یا مصلح کہلاتا ہے، اس صدی کا۔ تو ایک بات اور بھی سن لیں کہ ایک تو ہے نا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں آن نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر وہ مجدد کھڑا ہوگا، یعنی اللہ کھڑے گا تو وہ کھڑا ہوگا نا، اللہ کھڑا کرے گا تو وہ کھڑا ہوگا نا، بشیر محمود کی طرح نہیں جو اس نے ڈرامے کیے ہیں، لوگوں کو کہہ دیا کہ میرے متعلق اعلان کر دو۔ سر ایک فراڈ کرنے والا بندہ تھا، آپ کو آج تک نہیں اس کی فراڈوں کا پتہ لگ رہا۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ ہم نے 2 موعود مجددین اور ان کے روحانی مقاموں کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یعنی عمومی مجددین تو وہ ہیں جن کا ہم نے بطور خاص نام نہیں لیا، لیکن 2 موعود جو ہیں مجدد، ایک تو امام مہدی علیہ السلام ہے اور ایک موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور اس کے حوالہ سے بارہا میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے تو دوبارہ میں نہیں پڑھتا۔ اور 1 صدی قبل امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا آسم کے فرمودہ کے مطابق، جیسے کہ آسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ وہی آسم کا یہ فرمودہ ہے
کہ درمیان میں امام مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اول میں عاصم ہوں گے۔ تو 1 صدی قبل امام مہدی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے زبردست تجدید کی، 1000 سالہ دور میں جو اسلام پر خوبصورت چہرے پر گند پڑا، خاک پر بے علم اور غلط لوگوں نے قرآن میں دخل دیے، اسلام میں دخل خرابیاں پیدا کی، ان کو اس نے صاف کیا اور تجدید کی، لیکن قوم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کی تجدید کیا مانی تھی، ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد وہ ایک جماعت چلے گیا بنا کے، وہ جماعت نے 1 صدی میں اتنا گند ڈال دیا اسلام اور احمدیت میں جتنا 1000 سال میں مسلمانوں نے اسلام میں ڈالا تھا۔ اس 100 سالہ گند کو صاف کرنے کے لیے، اور گند ڈالنے والے بھی کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے، جس کو میں اکثر بلائے قادیان کہتا ہوں، اس کے ڈالنے والے کو بھی ہم نے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، اس کا نام لیا ہے۔ اور نام لینے میں یہ حکمت ہے کہ عاصم کا یہ فرمانا ہے کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کہ وہ قوم جو وہ جماعت ہوگی یہودی نما بن چکی ہوگی، بالکل یہودیوں کی کاپی ہوگی، اس کا چربہ ہوگا۔ تبھی عاصم نے اس بندے کا جو اصلاح کرنے والا آئے گا امام مہدی علیہ السلام کے بعد، کوئی موسیٰ، کوئی داؤد، نوح، اس کا نام نہیں لیا، بلکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ تو یہ ضمنی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ ہے نا مسلم موعود کا، انہوں نے دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ مطلب کہ وہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، بشارت دی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں، اور بشارت دے دی، اور اس کو امید بھی تھی، یعنی ملہم کو یہ امید بھی تھی کہ شاید یہ میرا لڑکا ہوگا جسمانی۔ وہ ساری زندگی وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے بھی رہے، لیکن دینا نہ دینا تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، ملہم کا تو، یہ ملہم کی اولاد کا تو فیصلہ نہیں ہے۔ تو وہ ملہم ساری زندگی محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ڈھونڈتے رہے اپنے بچوں میں، تفاول کے طور پر نام رکھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بطور جسمانی لڑکا ان کو نہیں دیا، وہ جو ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اے میرے قبرستانی احمدیو، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اس کو قبول کر لو، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ وہ اللہ نے دیے ہی نہیں، آپ ثابت کر کے دکھائیں قرآن کریم کی روح سے اور مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی روح سے۔ انشاءاللہ اس قسم کے یہ خطبات میں آئندہ آپ کا وہ جو آپ نے وہ ویڈیو یا آڈیو بنائی ہوئی ہیں میں ان کے جواب دوں گا۔ پہلے تو میں 2016 میں جو خطبات دیے اس میں بھی میں بڑے مدلل مؤثر میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، لیکن ایک بات اگر بندہ یہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے متعلق مسلمان جو کہتے ہیں مانتے نہیں ہم لوگ، حالانکہ قرآن ان کی 30 آیات مرزا صاحب نے پیش کی ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے۔ ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، نہ آپ لوگوں کا میرے پاس کوئی علاج ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے مانتے نہیں، ہم نہیں ماننا، نہیں مانتے، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو اس ذکی غلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا بشیر الدین محمود کے رنگ میں مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا کیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جمبا صاحب جو کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا، اسی طرح جو مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں مرزا غلام صاحب 30 چھوڑ کے 100 آیات بھی پیش کر دے قرآن کریم کی، ہم نے وفات مسیح کو نہیں ماننا۔ تو مرزا صاحب کیا کرتے، میں کیا کروں؟ تو باقی میں ڈاکٹر محمد یحییٰ خان صاحب جو لندن والے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ حقیقی اسلام کے نام پر بلائے قادیان احمدیت کے حسین اور خوبصورت چہرے پر جو بد نما داغ لگائے ہیں، احمدیت کو ان داغوں سے قرآن شریف اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الہامات اور فرمودات کی روشنی میں بذریعہ دلائل خاکسار پاک صاف کر چکا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، لیکن آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کیسے مانیں گے؟ یعنی پہلے جتنی مجدد ہیں ان کی قوم نے نہیں مانا، نہ ان کو مانا مجدد اللہ نے کھڑے کیے، نہ ان کو مانا نہ ان کی تجدید کو مانا، آپ کیسے میری مان لیں گے؟ میں یہاں پر 6 بڑی بدعتیں، غلطیاں یا خرابیاں یا جرائم کا ذکر کرتا ہوں جن کی اب تک میں الحمدللہ تجدید کر چکا ہوں، تفصیل تو نہیں، میں خطبہ جمعہ میں یہ ساری باتیں آئندہ انشاءاللہ، پہلے ہی میں اپنے خطبات میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ جو میں باتیں اس وقت بیان کروں گا ان کی میں نے تفصیل اپنے خطبات میں، مضامین میں، تقریروں میں بیان کی ہوئی ہے، میں صرف ان کا نام لیتا ہوں۔ پہلی تو الہامی پیش کی ہوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود، اس کے بارے میں جھوٹا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا، اور میں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام کے گھر میں وہ لڑکا دیا ہی نہیں، وہ ذکی غلام دیا ہی نہیں، وہ کیسے ہو گیا مسلم موعود۔ دوسرا یہ کہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کی حقیقت، یہ جو ایک حدیث ہے نعمان بن بشیر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے،
اس میں آسم خلافت علی منہج نبوت کا ذکر فرماتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ خلافت علی منہج نبوت پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوئی اور 30 سال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. بعد میں پہلے ملوکیت آئی، پھر جابر اور ظالم بادشاہ آئے، ان کا دور آ گیا. اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز دوسری صدی کے سر پر ان کا وجود مبارک آیا. تو ان کے وجود کے ساتھ دوسری دفعہ خلافت علی منہج نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. اور مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی سلسلے کے 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفے تھے. آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں اس حدیث کے ابھی، اور آپ اپنے بلائے قادیان پہ لگاتے پھر رہے ہیں اس خلافت علی منہج نبوت کی اس حدیث کو، جبکہ اس کے مصداق تو مرزا غلام احمد صاحب تھے جن کو اللہ نے کھڑا کیا تھا. آپ ان کو، یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو جو مسجد کے اندر بیٹھ کے تماشا کرتے ہیں خلیفہ خدا نے بنا دیا، ان پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا یہ ہے کہ خلافت عمدیہ کا درجہ، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ بھی آپ ایت اختلاف کو مس یوز کر رہے ہیں. یہی تو جرائم ہے آپ لوگوں کے. قرآن کریم کی اس ایت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، شروع میں تلاوت کی ہے، سورۃ نور کی ایت نمبر 56، جسے ہم ایت اختلاف کہتے ہیں، مرزا غلام صاحب نے اس ایت کو مجددین کی یا خلافت علی منہج نبوت کی جو سلسلہ دوسری صدی کے سر پر جو شروع ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مبارک وجود سے، اس پر لگایا ہے. شہادت القرآن پڑھیں ان کی کتاب، اور وہ خود اسی سلسلے کے مصداق تھے، 13ویں خلیفے تھے 14ویں صدی کے سر پر. آپ لوگ ان ڈاکوؤں کو بلائے قادیان کے اوپر ایت استخلاف جو اس پہ لگاتے پھر رہے ہیں. میں نے شروع میں مرزا غلام صاحب کا حوالہ بھی پڑھا ہے کہ اس ایت کے مطابق جو خلفائے ہیں محمد عربی رسول مخصوص کے خلیفے ہیں. آپ مسیح موعود کے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ایسا احمدیت کا نقصان کیا ہے. مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر اتنی قتل و بیابنت کی ہے، اتنا توڑا مروڑا ہے قرآن کو بھی، قرآنی آیات کو بھی، کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں دیکھ کے بھی یہ کیا کام کرتے رہے ہیں 100 سال، کسی احمدی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. چوتھا، حدیث مجددین. آپ کے جعلی جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ حدیث مجددین کو، جس کو مرزا غلام صاحب نے سینکڑوں جگہ سچی حدیث قرار دیا ہے، فرمایا ہے یہ تواتر مان تک پہنچ گئی ہے، اس کو وہ جعلی اور بزی کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے. یہ وہ مانتے ہی نہیں اس حدیث کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی میں بارہا اس کے متعلق بیان کر چکا ہوں. یہ جو خلافت احمدیہ کا درجہ اور ایت اختلاف کے متعلق میں گزشتہ 10 خطبات دے چکا ہوں. غالباً ان کا سلسلہ 26 اپریل 2019 سے 23 اگست 2019 تک یہ 10 خطبے میں نے دیے ہیں، صرف اس ایک موضوع پر کہ ایت استخلاف اور الوصیت کو ان بلائے قادیاں نے کس طرح مس یوز کیا. آپ نے نہیں ماننا، نہ مانے. میرا کام ہے بیان کر دینا خرابی جو آپ لوگوں نے کی ہے. آپ کے خود سخت نام نہاد بلائے قادیان کے جو پھرتے ہیں نمائندے، جو انہوں نے کیا، میرا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، منوانا میرا کام نہیں. میں دروغہ نہیں ہوں، نہ محمد عربی صاحب دروغہ تھے، نہ مرزا غلام صاحب دروغہ تھے. اچھا، یہ حدیث کے بعد 5 ہے قدرت ثانیہ. قدرت ثانیہ کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں. الوصیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوگی اور اس کا سلسلہ دائمی ہوگا. یہ دونوں نشانیاں کسی بھی انتخابی خلافت جو کسی نبی کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ شروع کرے، اس میں یہ 2 نشانیاں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ بناتے ہیں اس کو. ابو بکر صدیق کو لوگوں نے بنایا، عمر کو بھی لوگوں نے بنایا، عثمان کو بھی بنایا اور علی کو بھی بنایا. یعنی یہ سارے محمدی خلفائے راشدین تھے. ان پر ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اللہ نے کھڑا کیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ قدرت ثانی کے متعلق میرا صاحب فرماتے ہیں آسمان سے نازل ہوگی، یہ اللہ اس کو کھڑا کرے گا. دوسری یہ کہ وہ دائمی ہوگی. یہ جو خلافت محمدی خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع 30 سال کے بعد ختم ہو گیا. تو جب محمدی خلفائے راشدین اتنے عظیم وہ صحابی تھے آسم کے، اتنا عظیم نبی تھا، وہ سلسلہ 30 سال تک چلا، تو آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ نے گند کیا پھیلایا ہوا ہے؟ مرزا غلام صاحب کے بعد آپ نے خلافت کو نام دیا ہوا، آپ نے بلائے قادیان کو، اور کہتے ہیں جی 100 سال ہو گیا چل رہی ہے. وہ خلافت ہے؟ وہ تو بلائے قادیان ہے. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں، اکثر میں نے دیا بھی ہے اپنے خطبات میں. چھٹی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم 2 الگ الگ وجود ہیں. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یاد رکھیں. لیکن بلائے قادیان کے نام نہاد خلیفے اور ان کے مولوی پیٹ پرست جو ہیں، لا مہدی الا عیسیٰ کے مطابق ان دونوں وجودوں کو ایک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ اس لیے کر رہے ہیں کام کہ جناب وہ پیشگوئی پر تو مرزا بشیر الدین محمود نے
قبضہ کر کے جھوٹا دعویٰ کہ اس کا کام تمام کر دیا. اب یہ حدیث جو عاصم کیا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح صاحب ابن مریم ہوں گے, اس کا کیسے کام کریں؟ کیونکہ وہ امام مہدی کے بعد جو بندہ مسیح صاحب ابن مریم گا اس کا کیا حل کریں؟ انہوں نے لا مہدی الا عیسیٰ کا یہ پکڑ لیا کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم, یعنی مسیح موعود یا مرزا غلام سامی ہی وہ مسیح سے ابن مریم میں اللہ علیہ خیر صلاح ہوں باز کسی نہیں ہونا, دروازے بند کر رہا ہوں. یہ ڈرامہ آپ لوگوں نے, اس کی میں تجدید کر چکا ہوں بارہا, میری تقاریر اور میرے مضامین میں اور میرے خطبات میں اس کی موجود ہے. یہ وہ جرائم ہیں ڈاکٹر محمد یار صاحب بلائے قادیان کے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی میں اگر اللہ نے مجھے ٹائم دیا تو آئندہ بھی بتاؤں گا, لیکن پہلے میں بتا چکا ہوں اکثر میرے خطبات میں. سامعین کرام, حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی دسمبر 1905 میں 14 ممبروں پر مشتمل ایک مجلس معتمدین صدر انجمن احمدیہ کے نام سے قائم فرمائی تھی, اور اس کے انہوں نے 14 ممبر بنائے تھے. میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں آج. نمبر 1 مولانا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ صدر, مولوی محمد علی صاحب سیکرٹری, خواجہ کمال الدین صاحب مشیر قانونی, مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی, صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب, نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ, 7ویں سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراس, 8واں مولوی غلام حسن خان صاحب رجسٹرار پشاور, 9واں میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹ, اور 10واں شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر مالک انگلش ویئر ہاؤس لاہور, 11واں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور, اور 12واں ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب لاہور, 13واں ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور, اور 14ویں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اسسٹنٹ سرجن. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مجدد اعظم ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر بشارت احمد صاحب نے, تو اس کا جلد 2 صفحہ 1070 پہ یہ نام ہے سارے ذکر ہوا ہے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسی مجلس معتمدین یعنی صدر انجمن احمدیہ کی حیثیت اور اختیارات کے متعلق بھی مرزا غلام احمد علیہ السلام بنا کے لکھ کے گئے تھے کہ اس کی کیا سٹیٹس ہوگا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے. لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی. لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو, اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے, اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا. مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ, 27 اکتوبر 1907. تو یہ آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 91 پر یہ حضور صاحب کے اپنے خط کے لکھے ہوئے لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ مجلس معتمدین جو ہے صدر انجمن احمدیہ, اس کی لوگ جو ہیں ممبران مجھے کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مجھے قیادت نہیں دیں گے. اس کو پتہ لگ گیا تھا, وہ سیاسی بندہ تھا. تو اس نے پھر اپنی زندگی میں کیا کیا, اس نے اپنی تنظیمیں بنانی شروع کر دی, اس لیے کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے جماعت پر کس طرح قبضہ کرنا ہے. تو یہ اس کا طریقہ تھا. مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے تھے, عقیدت تھی لوگوں کو بھی, یہ ساری چیزوں کو اس نے مس یوز کیا. مرزا غلام صاحب کے بیٹا ہونے کو بھی, اور عام احمدیوں کی جو عقیدت تھی اس پر کہ جی مرزا صاحب کا بیٹا ہے, اس کو اس نے مس یوز کیا, کیش کیا, جس کی وجہ سے یہ سارے ڈرامے ہوئے اور جماعت کی حالت یہ ہو گئی ہے. تو اس نے تنظیمیں بنانی شروع کر دیں کہ میں نے کس طرح جماعتی احمدی کی قیادت پر قبضہ کرنا ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. یہ تنظیمیں اس طرح ہیں کہ 1909 میں انجمن ارشاد بنائی, فروری 1911 میں مجلس انصار, اور اسی مجلس انصار میں اپنے 40 ممبر اکٹھے کر کے اس نے اپنے ہی ساتھی اپنا ان سے ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن بیٹھا تھا. صدر انجمن احمدیہ مجلس معتمدین جس کی مرزا غلام صاحب نے تشکیل کی تھی, قائم کی تھی, اس کو رد کر دیا شخص نے. یہ کیسے, احمدی بھی نہیں تھا, مرزا غلام صاحب کا ماننے والا بھی نہیں تھا, تم جس کو مسلم ملک بناتے پھر رہے. 30 جون 1913 میں الفضل انہوں نے جاری کیا, حالانکہ پہلے 2 اخبار جاری تھی, الحکم اور البدر. اسی طرح 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد بھی رکھی تھی, حالانکہ مرزا غلام صاحب کے والد 2 چندے اپنی زندگی میں جاری کر گئے, تو سارے کام جماعت کے ہو رہے تھے. اس کو کیا ضرورت تھی یہ دعوت الخیر فنڈ جاری کرنے کی؟ یہ سب سازشیں تھیں اس کی, یہ سیاسی کام تھے. وہی کچھ ہوا کہ جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو پھر اس کے بعد اس نے
صدر احمدیہ مجلس مودین کو رد کرتے ہوئے اپنی ہی مجلس انصار جو بنا لی تھی اس میں کچھ مجلس متمدین کے ممبر بھی 2-3 شامل تھے، باقی اس کے اپنے جو چاپلوس ٹائم کے احمدی تھے، کچھ صحابی بھی ہوں گے، کچھ لوگ ان میں داخل کیے ہوئے تھے، 40 میں سے ووٹ لے کر اپنا خلیفہ ثانی بن بیٹھا. جبکہ دیکھیں خلافت تو ہے ہی نہیں مرزا غلام صاحب کے بعد، نہ انہوں نے اپنی وصیت میں ذکر فرمایا اس بات کا، نہ ایت اختلاف کے بعد ممکن ہے. یہ ایت اختلاف کے مطابق تو اللہ تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں کے بعد ان کے خلیفے بنانے کا وعدہ دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ السلام کے بعد ہوا. سینکڑوں نبی آئے، وہ حضرت موسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ السلام کی یا موسوی شریعت کی تمکنت اور استحکام کے لیے وہ نبی آتے رہے، اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے. ایسی آنسم کے ساتھ ایت اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا. تو جناب مرزا غلام صاحب پر نہ یہ ایت اختلاف نازل ہوئی، نہ ایسا الہامی کلام نازل ہوا جس میں اللہ نے آپ کو وعدہ دیا ہو کہ جی میں تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا تیری احمدیت کی تمکنت اور استحکام کے لیے. کوئی ایسی نہ مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے الوصیت میں. یہ جھوٹے فراڈی لوگ ہیں، تبھی میں کہتا ہوں بلائی کا عادیان ہے. انہوں نے مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کو، مرزا غلام صاحب کے فرمودات کو، الوصیت کو اور اس طرح قرآن کریم کو مس یوز کیا، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے. پہلے تو قیادت پر قبضہ کیا اور پھر دنیا کمانے کے لیے پھر وہ اس پر خلافت کا قدرت ثانیہ کا رنگ چڑھتے رہے اپنی بلائے قادیان پر، جبکہ اصل میں وہ ہے ہی بلا. اس پر خلافت کا رنگ چڑھایا، پھر اس کو قدرت ثانی بنایا تاکہ لوگ مرعوب رہیں، کیونکہ یہ مذہبی ٹرمیں ہیں نا، تو لوگ مرعوب ہو جائیں گے کہ باقی یہ خلیفے ہیں یا قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں، تو مردود لانتی لوگ ہیں، یہ تو بلائے قادیان ہے. تو اپنا یہ جو ڈاکٹر محمد یار صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں. میں وہ خط پڑھ دیتا ہوں آپ کو. غالباً ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے لکھا ہوا تھا، 1 سال قبل لکھا ہوا تھا. یہ نیوز نمبر 103 جو ہے الغلام.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ میں لکھا ہوا. وہ فرماتے ہیں اپنے خط میں، رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کیسے کیسے آدمی ملے، مرزا کو علیہ السلام کس قدر آدمی ملے، یہ سب فضل 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 ہے. مجھے ابتداً آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا. وہ تو مصیبت کاٹتا رہا. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیح الدین محمود اور باقی دیگر صحابہ تھے، یہ ان کی سیاسی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی تو عذاب میں پھنسا رہا. وہ خود لکھ رہا ہے، مجھے ابتداً آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا. جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگ مالی بدزنیاں ہوتی رہیں، آخر بحمداللہ نجات ملی، الحمدللہ رب العالمین. پھر باہم تنازع شروع ہوئے. وہ لکھ رہے ہیں، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں، یہ بلا اب تک لگی ہے. میں تبھی کہتا ہوں بلائے قادیان، یہ تو الہام ہے مرزا غلام صاحب کو ہوا، بلائے دمشق. اور میں ابھی آپ کو مرزا غلام صاحب کے اقتباسات پڑھ کر سناؤں گا کہ جس سے یہ بلائے دمشق بلائے قادیان ثابت ہوتی ہے. اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ جو خط لکھا یہ بات نکلوا دی کہ یہ بلا اب تک لگی ہے. یا اللہ نجات دے، آمین. پھر میں خود بیمار ہوں، برسوں بیمار رہا، ذیابطیس کا رخ ہے، بسلام نور الدین، 13 مئی 1913. تو یہ ڈاکٹر محمد یار صاحب، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ بھی ایک قسم کی تجدید ہے، کیونکہ برائیوں کو، بدعتوں کو، گمراہیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی اصل مجدد کا کام ہوتا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کرنا، اس کی تجدید کرنا از روئے قرآن کریم اور از روئے مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روح سے بھی یا اس کے فرمودات کی روح سے بھی. یہ مرزا غلام صاحب کے بعد آنے والا جو مجدد ہے، مجدد صدی 15 یا مسلم موجہ، اس کا یہ کام ہے کہ اس کی اصلاح کرے ان سورسوں کے تحت. یہ خاکسار نے قادیانی مذہبی آمریت یا مذہبی آمروں کی حقیقت کو تشت ازبام کر کے ان کے مکر و فریب سے سادہ احمدیوں کو الحمدللہ میں نے آگاہ کیا ہے. اور میں نے عام سادہ احمدیوں کو بتایا ہے کہ یہ دراصل وہی بلائے دمشق ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے 9 اپریل 1907 کے الہام میں دی تھی. تذکرہ صفحہ 603 پر یہ الہام ہے بلائے دمشق. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بلائے دمشق کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ایک الہام میں بتایا تھا، قادیان میں یزیدی تبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اب سوال ہے، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور باقی جو قبرستانی احمدی ہیں وہ پوچھیں گے کہ خاکسار کے مرزا محمود احمد اور اس کے جانشینوں کو بلائے قادیان کہنے کا کیا ثبوت ہے، میرے پاس کیا ہے؟ تو میں
آپ لوگوں کو وہ ثبوت دیتا ہوں۔ خاکسار نے سامعین کرام حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین وہ قبضہ گروپ یا قابض ٹولہ ہے جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی الوصیت کو رد کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا تھا۔ ان کی یہ مذہبی گدی خلافت یا قدرت ثانیہ ہونے کی بجائے دراصل وہی بلائے دمشق یا بلائے قادیان ہے جو 1914 سے سادہ اور مظلوم احمدیوں کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ یہ تجدید نمبر 2 سمجھ لیں کہ یہ الحمدللہ اس آج نے ان کو پکڑا بھی ہے، بلائے قادیان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے عام سادہ احمدیوں کے آگے، اور میں اس کے متعلق دلائل سے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ قصہ میں کہتا ہوں کہ یہ بلائے قادیان ہے۔ اس سلسلے میں 2 حوالے آپ لوگوں کے آگے بانی جماعت حکم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ حضرت مرزا غلام صاحب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے ازالہ اوہام کا، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 134 تا 136 حاشیہ، اور یہ تذکرہ میں 141 صفحہ پر ان کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دمشق کے منارہ سفید شرقی کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسی قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی طبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدائے تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی یا جو بن باپ پیدا ہوا تھا موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین علیہ السلام سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پایا تخت یزید ہو چکا ہے اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزارہ طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دمشق ہی ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس دمشق کو جس سے ایسے پر ظلم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ درون لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مسیل دمشق عدل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدا تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکان بناتا رہا ہے۔ سامعین کرام، بلائے دمشق کے الہام کو، یعنی یہ جو بلائے دمشق کا الہام ہے، ابھی میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، اس الہام کو ایک دوسرے رنگ میں ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بلائے قادیان، جیسے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قادیان یزیدی پایا تخت دمشق کا مثیل ہے یا مماثلت رکھتا ہے، تو اس میں کیا شک رہ گیا کہ بلائے دمشق ہے، دراصل اس سے مراد بلائے قادیان ہی ہے۔ یہ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 138 تا 139 حاشیہ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے اکثر یزیدی و طبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے، بلکہ صرف ایک جز میں مشارکت کی باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک بہادر انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اور شیر نام رکھنے میں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنجے ہوں اور ایسے ہی بدن پر پشم ہو اور ایک دم بھی ہو، بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جمیع انواع استعارات میں یہی قاعدہ ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی، اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں، اور نہ ایسی کامل تصریح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح پیدا ہو جائے، مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ یزیدی و طبع ہیں، یعنی اکثر وہ لوگ جو اس جگہ رہتے ہیں وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں،
اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا، یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں پہ بطور پیشگوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیشگوئی بیان کی گئی۔ سامعین کرام، ابھی یہ جو میں نے الہام پڑھا ہے حضور صاحب کا، اس الہام کے حوالہ سے گزارش ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا قادیان میں نزول ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ الہام میں فرما رہا ہے کسی نازل ہونے والے وجود کے متعلق کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ مرزا غلام صاحب کا تو نزول قادیان میں ہوا تھا نا، تو الہام میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا۔ آپ سامعین جانتے ہیں کہ لاہور جہاں 10 دسمبر 1983 میں کسی مبارک جمعہ کے دن ایک مبارک سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر اپنا جلوہ فرمایا، کیا لاہور قادیان کے قریب نہیں ہے؟ سامنے کا میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے بھی سوال ہے کہ کیا لاہور قادیان کے قریب نہیں ہے؟ کیا اس عجز کا لاہور میں اللہ تعالیٰ کا روح القدس اس عجز کے شامل ہونا، کیا اس الہام جو حضور صاحب پر نازل ہوا تھا انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا، کیا اس کے مطابق نہیں ہے؟ یہ سارا یہ سچا نہیں ہو گیا؟ بلا شبہ سامعین کرام، لاہور قادیان کے قریب ہی ہے اور الہام میں اسی کا ذکر ہے۔ اپنا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ خلافت احمدیہ کہتے پھر رہے ہیں، خلافت الہ مناظر نبوت کہتے پھر رہے ہیں، سب فراڈ دجل ہے۔ ایت اس خلاف کو مس یوز غلط طور پر کیا گیا۔ مرزا غلام صاحب کوئی شہب شریعت نبی نہیں تھے، نہ آپ پر یہ ایت اس خلاف نازل ہوئی تھی، اور خلافت الہ مناظر نبوت سے متعلقہ حدیث کو بھی آپ مس یوز کر رہے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق آپ اسی خلافت الہ مناظر نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی کے سر پر۔ آپ کہاں بیٹھے ان کو بنا کر بلائے قادیان کے ڈاکوؤں کو؟ تو قدم قدم پر آپ لوگوں نے، یہ سب لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، اور میں نے اس بلائے قادیان یا بلائے دمشق کی حقیقت کا لوگوں پر انکشاف فرما کر بتا کر اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی سے یہ سمجھ لیں کہ تجدید نمبر اس آج کی 2 ہے۔ آج میں ایک 2 تجدیدوں کی بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ کوئی موقع ملے گا تو انشاءاللہ مزید بھی میں بہت ساری بتاؤں گا۔ کہ پہلے تو خاکسار نے جو 6 موضوعات کا ذکر کیا ہے، اس کا خاکسار 15-16 سال میں اپنے مضامین میں، اپنے خطبات میں، اپنی تقریروں میں، سوال جواب میں ان 6 موضوعات پر بڑے مدلل طریقے سے اور مفصل طریقے سے بتا چکا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے 6 موضوع کی۔ اور یہ سارا جماعت احمدیہ قبرستان میں بلائے قادیان کے یہ کھڑپینچ ہیں جو، اور یہ جو پیٹ پرست مولوی انہوں نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، سارا یہ مل گئے آپس میں دنیا کمانے کے لیے۔ تو یہ سب انہوں نے دلیل کیا ہوا ہے۔ 100 سال سے عام سادہ احمدی گمراہ بیچارے گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو گمراہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عام سادہ آدمی جو، ان کا قصور نہیں ہے، لیکن اب ان کا قصور ہے۔ اگر اس عجز کی باتیں سن کے پھر وہ خاموش رہیں گے، گنگے بنے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جواب دے ہوں گے قیامت کے دن کہ ہاں بھائی جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا تو پھر آپ نے زبان کیوں بند کی۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، مجھے نہیں پتہ آپ ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، یہ کیا ڈاکٹر ہیں مجھے نہیں پتہ، بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ڈاکٹر آف فلاسفی ہوں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کی بعثت کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام اور احمدیت کے خوبصورت چہرے پر بلائے قادیان نے جو بد نما داغ اور کلک ملی ہے میں اسے ہی صاف کروں، بلکہ دنیا علم و حکمت میں ہزاروں سال سے کچھ ایسی غلطیاں بھی پیدا ہو چکی ہیں جن کی آج تک اصلاح نہیں ہو سکی ہے۔ اور یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے مقدر میں کیا ہوا تھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔
اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو ساری نشانیاں ہیں اس بندے کی، ساری علم و معرفت کے متعلق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ اس کو علم دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی انسان میری ذات کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات کے بارے میں کوئی علم نہیں لے سکتا جب تک میں نہ دوں، جتنا میں نہ دوں۔ تو یہ ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم و معرفت فلسفہ کی دنیا میں یعنی بے انتہا علم دے گا، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ دنیا فلسفہ میں، دنیا علم و حکمت میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں یا غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو یہ اصلاح کرے گا۔ وہ صرف ایک مذہبی مفہوم میں کوئی مجدد یا مصلح نہیں ہوگا، بلکہ علم و حکمت کی لحاظ سے بھی وہ دنیا علم و حکمت کا بھی مجدد اور مصلح ہوگا۔ خاکسار نے اپنے الہامی اور الہی نظریہ ورچوئس گاڈ میں نہ صرف علم سے متعلقہ ان غلطیوں کو بے نقاب کیا ہے، بلکہ دنیا علم و حکمت میں ایک مطلوب اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری بھی پیش کیا ہے۔ یہی وہ الہی نظریہ اور آسمانی حربہ ہے جس سے نہ صرف والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس ایت میں، اس فرمودہ میں اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، دین اسلام کی یہ فتح اور غلبے کی راہ ہموار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اسی نظریے کے ذریعے۔ میں کامل یقین رکھتا ہوں جس بندے کو تم نعوذ باللہ اخراج مخاطب کرتے پھر رہے ہو اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے 15 16 17 سال سے، تو خدا کا خوف کرو۔ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اس کے مخالفوں نے کیا تھا، وہ بھی تم بھی اسی راستے پہ چل پڑے ہو۔ آپ تو مرزا غلام صاحب کی جماعت ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ علامہ اقبال کا ویژن کے مطابق دنیا اس نظارہ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گی کہ اقبال کہتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا تب نغمہ توحید سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر محمد یار صاحب آف لندن، علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں جس نغمہ توحید کا ذکر فرمایا ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ ہی وہی نغمہ توحید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کامل میں یقین رکھتا ہوں، اور میں اس کا دفاع کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے ثبوت ہم وقت حاضر ہوں۔ مجدد الف آخر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تجدید کا آپ کے مخالفوں نے نہ صرف انکار کیا تھا، میں ڈاکٹر محمد یار صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف انکار کیا تھا بلکہ آپ علیہ السلام پر کفر کے فتوے بھی لگائے تھے، جیسا کہ خاکسار نے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ کسی بھی سچے مجدد کی تجدید کو اس کی قوم قبول نہیں کیا کرتی۔ آپ ایسے کیسے کر لیں گے؟ میری تجدید جو میں کرتا پھروں آپ اسے کیسے مان لیں گے؟ آپ تو نعوذ باللہ مجھے اخراج اور مقاتے میرے پر فتوے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، گمراہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، احمدیت سے دور چلا گیا ہے۔ حالانکہ احمدیت کی حقیقت تو اللہ نے اس آیت پر ظاہر فرمائی، احمدیت کی برکت ہی تو اس آیت کو ملی۔ اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے مرسلوں کے حوالے سے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ میرے بندوں پر بڑا افسوس ہے مجھے کہ جب بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا تو انہوں نے استہزاء، ٹھٹا تمسخر ہی اس کے ساتھ کیا، کسی کو نہیں مانا۔ آپ میری کیسی تجدید مان لیں گے؟ آپ کہتے ہیں تجدید کرو، اصل مسئلے کی طرف آئیں۔ الہامی پیشگوئی مسئلے موت اصل میں جھگڑا ہے، اس کی طرف ہم کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ثابت ہو جائے مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی مسلم موت تھا، اس کے بعد میرے کسی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور میں جو کچھ بیان کرتا پھر رہا ہوں جس کو آپ غلط کہتے ہو، مطلب کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جو خلیفے ہیں یا جو بھی ہیں، تو یہ سب سچ ہو جائیں گے، لیکن پہلے ثابت کرنا ہوگا، آغاز وہاں سے ہوگا ہمارا کہ بشیر الدین محمود احمد ذکی غلام مسیح العظمہ تھا، مسلم موت تھا کہ نہیں تھا۔ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو سمجھو کہ سب فراڈ ہے، سو صلی اللہ۔ تو آگے میں کہتا ہوں آپ سے کہ کوئی قوم بھی اپنے سچے مجدد کی تجدید کو قبول نہیں کیا کرتی۔ آپ بھی خاکسار کے تجدیدی کاموں کو قبول کرنا تو درکنار،
آپ خاکسار کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرتے پھر رہے ہیں اپنی. آپ نیا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے ویڈیو آڈیو کے کیسٹوں کا. آپ کا کچھ نہیں بنے گا. آپ کر لیں انشاءاللہ ایک دن ذلیل و رسوا ہو کے اس عاجز کے قدموں میں آپ کو آنا ہوگا. میں بیفور ٹائم باتیں کر رہا ہوں. آپ وہاں تک نہ جانا جہاں پر پھر بعض کو اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے دلوں پر, بدبختی ان پر غالب ہو جاتی ہے, پھر ان کو ہدایت نہیں ملا کرتی. آپ وہاں پر تک نہ جانا. آپ کریں ڈرامہ جو کرتے پھر رہے ہیں اپنی جماعت جو قادیان ہے اس سے کوئی ان کی توجہ مبذول کروانے کے لیے ان سے مراد لینے کے لیے آپ یہ کام کریں, لیکن بنے گا آپ کو کچھ نہیں. خاکسار میدان میں کھڑا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے, ادھر کیل میں آئے یا مجھے بلائیں, انشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں. اور آغاز ہمارا الہامی پیشگی مسلموں سے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح رہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجدد کے تجدیدی کاموں پر مہر تصدیق ثابت ہو جاتی ہے. وقت لگا دیتا ہے ان پر, جیسے مرزا غلام صاحب پر کی تجدیدی کارناموں پر وقت نے مہر لگا دی. بھلے ان کے مخالفوں نے نہیں مانا, آج تک نہیں مانتے. لوگوں کو کیا ہے, مخالفوں کو کیا ہوتا ہے, اس طرح آپ کا کیا ہے, مخالفت کرتے رہے میری. وقت کے ساتھ ساتھ اس عاجز کے تجدیدی کاموں پر انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہی مہر تصدیق ثابت کر دے گا. خاکسار حضرت مرزا غلام صاحب کے ایک اقتباس پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ ازادہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 466 تا 488 پر حضور کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا اس کا تعلق براہ راست ورچوئس گاڈ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو میری تھیوری ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں, اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے. کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا, تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی. سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے. آگے اس میں فرماتے ہیں, اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے. اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے, اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگ گیا کہ خاک میں مل جائیں گے. آج میں بلائے قادیان کو بھی کہتا ہوں, یہی نیم ملا ہیں آج کل کے, اور ڈاکٹر محمد یحییٰ کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو حضور نے فرمایا ہے یہ آج کل اگر آپ میری مخالفت سے باز نہ آئے اور سچائی کی طرف نہ آئے تو انشاءاللہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں اپنے زمانے کے نیم ملا کے متعلق فرمایا تھا. آپ کا بھی یہی اشر ہوگا. ان نادانوں کو حضور صاحب فرماتے ہیں, ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں. چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے, لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو انشاءاللہ تعالیٰ کھا جائے گا. لے یزرع علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کرے گا. دیکھیں نا, وہی بات آ گئی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لے یزرع علی الدین کلہ. یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ جو علمی دلائل کے ذریعے ہوگی, یہ توپ اور تلوار کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ نظریاتی جنگ ہوگی انشاءاللہ. محمدی مریم کا ماؤ ذکی غلام اس وقت وہ جنگ انشاءاللہ وہ لڑ رہا ہے اور لڑے گا, اور آگے بھرپور جنگ آنے والی ہے اگلے وقت میں. آگے اس میں فرماتے ہیں, اور پیش گوئی ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا. تو اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب, یہ جو میں نے 6 موضوعات کا نام لیا ہے, میں پہلے اپنا بتا چکا ہوں اپنے خطبات میں, تقاریر میں, سوال و جواب کی محفلوں میں, مضامین میں, کتابوں میں بری پڑی ہیں. یہ تجدیدی ہے ساری, یہ سارے تجدیدی میرے کام ہیں. آپ نے نہیں ماننا, کیونکہ مرزا غلام صاحب کو بھی مخالفوں نے نہیں مانا تھا. کسی مجدد کو, سچے کو, اس کی قوم نہیں مانتی. یہ تماشا ہوتا ہوا کرتے ہیں, پانی میں بدانی مارتے ہیں, اصل بات کی طرف نہیں آتے. میں آپ کہتا ہوں اصلی بات کی طرف آئیں. پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے وہ ایک بڑا وہ قدرت ثانیہ ہے اصل میں. وہ پیشگوئی مسلم موت تو قدرت ثانیہ ہے اصل میں. کیا اس کا مصداق بشیر الدین محمود تھا؟ اگر وہ ثابت ہو جائے اس کے بعد جمباز صاحب کی تو اب کچھ بھی نہیں رہتا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا, آپ کی جو بھی جماعت ہے اس کے ساتھ ہوں گا, میرے ساتھی بھی ہوں گے. لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہوتا مسلم موت, کیا جھوٹ کے آپ کیا تحفظ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا جھوٹ کو آپ سچ بنا لیں گے؟
کبھی پوچھتے ہیں جنبا صاحب تجدید کے متعلق بتائے فلاں ہے، پھر تم اصل بات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اصل بات ہے الہامی پیش کی مسلم موت کا مصداق کون ہے؟ کیا اس کا مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا جو مرزا غلام علیہ السلام کا جسمانی بیٹا تھا، یا یہ عاجز ہے جس کا تعلق صرف مرزا غلام السلام سے روحانی تعلق ہے میرا؟ تو اس کا پہلے فیصلہ کر رہے ہو، اس کے بعد تو باقی معاملہ تو ویسے ہی صاف ہو جائیں گے. اگر میں صادق ہوتا ہوں، میں سچا ہوں، تو میری ساری باتیں سچی ہیں. اور اگر بشیر الدین محمود احمد جھوٹا ثابت ہوتا ہے اپنے دعوے میں، تو اس کا سارا کارنامے جو بھی الگ پھر رہے ہیں یہ بلائے کا سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد یار صاحب آپ کو بھی سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، آپ تقوی پر چلیں. آپ کے یہ خلیفے یہ نظام آپ کے کام نہیں آئے گا کہ ہم موت کے بعد اللہ سے ڈریں، استغفار کریں، بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کریں. اور اللہ کی پھر جب پکڑ آتی ہے تو وہ پھر ایسی سزائیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے اس کی سزاؤں سے بھی. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اولم بآخرم بظاہرم و باطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ